PSTV اردو پیغام حق the message of truth. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موجودہ حالات کا مقابلہ دعاؤں کے ذریعے۔ سامعین کرام، موجودہ حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں سے پر ہے، اور جب ہم ملک پر نظر ڈالتے ہیں تو ملک میں ہمیں دو قسم کے وائرس پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اور دونوں کافی عروج پر ہیں۔ ایک نفرت کی وائرس جو کہ بہت پہلے سے پھیلی ہوئی ہے اور ابھی بھی رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور دوسرا کورونا وائرس جس کو لے کر ہم کافی دنوں سے پریشان ہیں، اور یہ وائرس ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ دونوں قسم کے وائرس اس ملک کے لیے اور اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک، بہت ہی مہلک۔ اس سے بچاؤ کے لیے جو تدبیریں بیان کی جا رہی ہیں اسے اپناتے رہیے، اور ان مشکل حالات میں دعا کا سہارا لینا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، ان مشکل حالات میں اللہ رب العالمین کے سامنے کریا وزانی کرنا، اللہ رب العالمین سے ان مشکل حالات سے بچاؤ کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں مقصود۔ سب اس کے چیز پر میں تفصیلی گفتگو کروں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں طرح طرح کی بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، کیوں جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتا ہے، اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کہ کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں جب زناکاری، بدکاری، بے حیائی عام ہو جائے، فسق و فجور عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلان، اعلانیہ طور پر فسق و فجور، زناکاری، بے حیائی اور بدکاری کا کام ہونے لگے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ تو اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جس کے اندر زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فسق و فجور عام ہو جائے، تو اس سماج کے اندر طاعون جیسی مہلک بیماری اور اس جیسی ایسی بیماریاں جنم لے لیتی ہے جو اس سے پہلے کے لوگوں میں نہیں۔ اللہ غور کرے اس حدیث پاک پر کہ حدیث پاک کس طرح سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے پر صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آج زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فسق و فجور کس طرح سے عام ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے استعمال میں، موبائل کے کثرت استعمال نے نوجوان نسل کو کہاں پہنچا دیا ہے، اور گناہ اور برائیوں کو کس طرح آسان بنا دیا ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر ایک نے برائی کو فروغ دینے میں، برائی کو بڑھاوا دینے میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے، جس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کسی سماج کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فسق و فجور عام ہو جائے گا تو اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیں گی۔ آج یہ کورونا وائرس، ڈھنگا وائرس، اومیکرون
آج سے کچھ دنوں پہلے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، مگر اسے ہم جاننے لگے اور نہ جانے دنیا میں ایسی کتنی ایسی بیماریاں ہیں جن کا صحیح طور پر ہم نام بھی نہیں لے پاتے، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ تو ان بیماریوں کے پھیلنے کا ایک اہم وجہ، ایک بڑی سبب زناکاری، بدکاری، بے حیائی اور فجور کا عام ہونا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، اگر ہم ان برائیوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم ان بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے سماج اور معاشرے کو ان برائیوں سے بچانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان مشکل حالات میں، ان مصیبت بھری گھڑیوں میں اپنے رب کو دعاؤں کا سہارا لینا ہوگا، اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چلوں، یاد رکھیے گا کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جہاں تمام علاجیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں دعا ہی کام آتا ہے۔ جہاں انسان کی ساری کوششیں جہاں انسان کی ساری کوششیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس حالت میں دعا ہی کام آتا ہے۔ دعا کے تعلق سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یاد رکھیے گا، جہاں دعا ایک افضل ترین عبادت ہے، وہی دعا ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے جہاں ہماری اور آپ کی زندگی کے بہت سی وجہیں، بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، وہی دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ جب حالات نامستقبل ہو جائیں، حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے ناموافق کیوں نہ ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی طاقت نہ ہو، لیکن ان حالات میں ایک کام تو تم کر ہی سکتے ہو، اور وہ ہے دعا۔ حالات کتنے بھی نامستقبل کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ان حالات میں دعاؤں کا سہارا لینا، ان حالات میں رب کے سامنے رونا اور گر گرانا مت بھولنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہ مشکل حالات میں ہماری دعائیں امید کی کرن پیدا کر دیتی ہیں۔ جہاں کوئی راستے نہیں ہوتے وہاں دعائیں راستے پیدا کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دعا کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ کون ہے وہ ذات جو اپنے پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو سنتی ہے جب کبھی وہ اسے پکارے، اور اپنے بندے کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اپنے بندے کی پریشانیوں کو سننے کے بعد اس سے نجات دیتی ہے، وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات۔ یہ آیت کریمہ مکی زندگی کے تناظر میں نازل ہوئی۔ مکی زندگی میں جہاں صحابہ کرام مظلوم تھے، مجبور تھے، ستائے گئے تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے، تو پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے، اور اپنی روشن مستقبل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کو اپنی نصرت، اپنی مدد اور اپنی تعین کا وعدہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کو جب بندے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جب کبھی اسے پکارتے ہیں تو وہ ذات جو اپنے بندوں کی پریشانیوں کو سننے کے بعد، مصیبتوں کو سننے کے بعد اسے جو نجات دیتی ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں ایک بہت بڑا میسج دے رہی ہے، وہ یہ کہ امت مسلمہ اپنی اجتماعی زندگی میں جن اجتماعی امتحانات سے گزر رہی ہوتی ہے، ان آزمائشوں سے نکلنے کا، ان مصیبتوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب، ایک بہت بڑا راستہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ جب مصیبتوں میں،
پریشانیوں میں مبتلا ہو کر امت کے افراد اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نا امید واپس نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی رب کے سامنے دعا نہ کرے، رب کے سامنے گر گرائے نہیں، تو یاد رکھیے گا سب سے بے بس، سب سے کمزور ہے وہ انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ لوگوں میں سب سے بے بس، سب سے کمزور اور سب سے لاچار ہے وہ انسان جو مجبوریوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کو نہ پکارے۔ کیا مطلب ہے؟ مجبوریوں میں مبتلا ہونے کے بعد، پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد ممکن ہے اس کا مقابلہ ہم نہ کر سکیں، لیکن ان حالات میں کم از کم ہم اپنے رب کو تو پکاریں۔ لیکن جو انسان اتنا بھی نہ کر سکے تو اس سے بے بس، اس سے بڑا لاچار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی تائید ایسے نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد بڑی گریہ وزاری کے بعد آتی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد آتی ہے، بڑے روزے اور گرگانی کے بعد آتی ہے۔ اگر امت میں اجتماعی سطح پر دعا و مناجات کا ماحول بنے گا، امت کے افراد اجتماعی سطح پر دعا و مناجات کریں گے، رب کے سامنے گر گرائیں گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد ساتوں آسمان سے نازل ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، کہ ہم اپنے بندوں کو بڑے اور فائنل عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں متنبہ کرنے کے لیے، انہیں متنبہ کرنے کے لیے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے، صحیح راستے پر ان کو لانے کے لیے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی میرے بندے مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں، میرے سامنے روتے اور گھبراتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب میرا عذاب آیا، غور کیجیے گا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، ایسا کیوں نہ ہوا جب میرا عذاب آیا، میرے بندے میرے سامنے گر گڑائے ہوتے، میرے سامنے عاجزی و انکساری کیا ہوتے، تو ان کا یہ رونا، ان کا یہ گر گڑانا میرے عذاب کو ان سے ٹال دیتا ہوں، ان سے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ وَلَٰكِنْ قَسَّتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، عذاب کا کوڑا برسنے کے باوجود بھی وہ قابل سے بیدار نہیں ہوئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بدعمالیوں کو، جن بدعمالیوں میں وہ صبح شام لگے ہوئے ہیں، ان کے بدعمالیوں کو شیطان نے مزین کر دیا ہے، اور وہ اپنی معصیت اور نافرمانی کی زندگی کو ہی کامیاب زندگی تو سمجھ جاتے ہیں۔ پھر محترم بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ مصیبت کے گھڑیوں میں، پریشانی کے گھڑیوں میں ایک انسان کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، رب کے سامنے اسے ضرور دعا کرنا چاہیے۔ مصیبت کے گھڑیوں میں دعا کا سہارا اسے ضرور لینا چاہیے۔ آپ ابھی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو پتا ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی قدم قدم پر دعاؤں کا سہارا لیتے، جب حالات ناموافق ہو جاتے فوراً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس، 950 سال تک اپنے قوم کو نصیحت کرتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، صحیح دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 950 سال مسلسل جدوجہد کرنے کے بعد، پوری کوشش کرنے کے بعد
اس قوم سے صرف 83 افراد یا اس سے کچھ زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. پیغمبر حضرت علیہ السلام تھک گئے، مایوس ہو گئے. انہیں لگا کہ جو نسل بچی ہوئی ہے اب اس میں سے کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا. رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، اگر دعا دل سے ہو، طلب کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، طریقے کے ساتھ ہو، تو آپ کے دعا کے 2-4 جملے قوموں کی قسمت بدل سکتے ہیں. ایک طوفان آیا. کیسا طوفان ہے؟ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان. جس طوفان کی ایک ایک موج قرآن کے الفاظ میں ایک ایک موج پہاڑوں کے مانند تھی. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. ایک ایک موج پہاڑ کے مانند تھی. اور یہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی دعا کی بنیاد پر آیا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، انہیں لگا کہ اب میری قوم کے جو افراد بچے ہوئے ہیں صحیح راستے پر نہیں آئیں گے، تو رب کے سامنے دعا کرنے لگے. رب انی مغلوب فانتصر، کہ پروردگارا میں مغلوب ہو گیا، میں تھک چکا، اب تم ہی سے نمٹ لے، اب تم ہی سے بدلا لے لے. یہ 3 الفاظ پر مشتمل دعا نے وحی کارنامہ دکھایا کہ اس دعا کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. دعا قبول ہوتی ہے. اور اس قوم کے اندر ایک ایسا طوفان آیا، آسمان چھلنی بن گیا، آسمان سے جھرجھر پانی گرنے لگا، اور زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا. اور دیکھتے ہی دیکھتی ہے قوم انسانی تاریخ کے سب سے عظیم طوفان میں ڈوب. یہ ہے دعاؤں کا اثر، یہ ہے دعاؤں کا کام. اسی طریقے سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مکی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدم قدم پر دعاؤں کا سہارا لیا کرتے تھے. قدم قدم پر رب کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے. جب بھی حالات موافق ہو جاتے، جب بھی صحابہ کرام پر مصیبتیں آتی، صحابہ کرام کو ستایا جاتا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا سہارا لیتے اور اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، وہ کام پورا نہیں ہوتا. ذرا یاد کیجیے وہ موقع جب مشرکین مکہ کی سرکشیاں بڑھ گئی. مشرکین مکہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، طرح طرح سے ستانا شروع کر دیے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے، اللہم انی علیہم بصبر کصبر یوسف، کہ اللہ ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں، ان کفار قریش کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. 7 سال کی قحط کے ذریعے، ایسی قحط کے ذریعے جیسی قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر آئی تھی. 7 سال کی قحط کے ذریعے میری مدد فرما. دعا قبول ہوتی ہے. مکہ والوں پر قحط مسلط ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں قحط کا عالم یہ ہوتا ہے، قحط کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مکہ والے درخت کے پتے اور درخت کے چھالوں کو کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، یہ آزمائش اتنی بڑی کہ ابو سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ آزمائش اتنی بڑی کہ مشرکین مکہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو شدت بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے انہیں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا. ابو سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے مدینہ آتے ہیں. کیوں؟ دشمن رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، لاچار ہو کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے
لیے مجھے معلوم ہے کہ جو 7 سالی مسلط ہوئی ہے یہ عذاب ہے، اور یہ عذاب اس نبی کی ایک دعا کی وجہ سے آئی ہے، اور اس عذاب سے نجات پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پھر سے وہ نبی دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان مکہ سے مدینہ آتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں یا محمد اسألک، اے محمد میں تمہیں ایک اللہ کا واسطہ دے کر اور دوسرا ہمارے اور درمیان جو رشتہ داریاں ہیں اس رشتہ داریاں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ 10 سالی کا عذاب جو ہم پر مسلط ہے اور اپنے رب سے دعا کرو کہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے بار بار ریکویسٹ پر، بار بار درخواست پر رب سے دعا کرتے ہیں اور پھر وہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ قدم قدم پر جب بھی صحابہ کرام پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی، جب بھی مسلمانوں پر کوئی بڑا ظلم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں مظلوم کا نام لے لے کر ان کے حق میں، مظلوم صحابہ کا نام لے لے کر ان کے حق میں دعائیں دیا کرتے تھے، اور ظالم کا نام لے لے کر اس کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ مشکل حالات میں انسان کے پاس لاکھ کامیابی کو امیدیں ہوں، مشکل حالات میں انسان کے پاس لاکھ کامیابی کے وسائل ہوں، مشکل حالات میں انسان کے پاس لاکھ کامیابی کو امیدیں ہوں، ایک انسان کو مشکل حالات میں دعاؤں کا سہارا لینا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، دعاؤں کا سہارا لیتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس تعلق سے جنگ بدر کی مثال کافی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا کہ دعاؤں کا کیا مقام ہوتا ہے اور کیسے دعاؤں کا سہارا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کل ہونے والی ہے اور آج آسمان سے آنے والی وحی نے کل کے جنگ کا انجام بتا دیا ہے، بالکل واضح طور پر کہ کل کے جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہونے والی ہے، مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مشرکین کو شکست ہوگی، مشرکین جنگ بدر میں ہار جائیں گے۔ بلکہ وحی الہی نے تو اتنا کلیئر اور اتنا واضح میسج دیا تھا کہ جنگ بدر سے ایک دن پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنایا تھا کہ دیکھ لینا کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، دیکھ لینا کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، دیکھ لینا کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ہوگی۔ اتنا یقین تھا، خوشخبری آ چکی ہے، بشارت آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعا و مناجات کا کیا عالم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں صحابہ کرام کو جنگ بدر میں کامیابی اور فتح ملنے کی خوشخبری سناتے ہیں، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کھڑا ہے، قبلہ رو ہو چکے ہیں، قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، زاروں پہ دار ہو رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے کیے وزاری میں اس قدر مصروف ہیں کہ بار بار آپ کی چادر مبارک گر جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر بار بار آپ کے کندھوں پر رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، اللہم جزنی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تهلك هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد في الارض۔ کہ اللہ تو نے جو نصرت و مدد کا وعدہ ہم سے کیا ہے، کہ اللہ تو نے جو نصرت و مدد کا وعدہ ہم سے کیا ہے، پروردگارا آج وہ گھڑی آ گئی ہے، آج ہمیں تیری نصرت اور تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت، یہ چھوٹی سی جماعت جو آج میرے ساتھ ہے، اگر آج یہ روئے زمین سے ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کو دعا ہو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا۔
پیچھے سے آ کر چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفاک مناشدتک ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا پریشان ہیں، کیوں اتنی کیلے وساری کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیارہ مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ میرے محترم بھائیو، غور کیجیے اس واقعے پر، فتح نصرت کی بشارت مل چکی ہے، کامیابی کی بشارت مل چکی ہے، اور اتنا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کے تعین کرتے ہوئے فرمایا ہے یہاں فلاں کافر کی قتل ہوگی، یہاں فلاں کافر کا قتل ہوگا، اتنا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعا و مناجات کا کیا پتہ ہی چلا کہ مشکل حالات میں دعاؤں کا سہارا لینا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، مشکل حالات میں دعا کرنا ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، مشکل حالات میں دعا کے ہتھیار کبھی بھی ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنا نہ چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، ہمارا ملک ابھی جن حالات سے گزر رہا ہے، اور ہم مسلمان، اور صرف ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک کی ایک بہت بڑی تعداد جن آزمائشوں اور جن امتحانات سے گزر رہی ہے، اور یہاں کے اہل اقتدار اور اصحاب اقتدار جو ناجائز سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو تدبیریں، جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں، جہاں تک ہو سکے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور ہندوستان کے ہر مسلمان کے لیے بھی، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم دعاؤں کا سہارا لیں، ان مشکل حالات میں اپنے رب کے سامنے روئیں، گر جائیں اور اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو رکھیں، کیونکہ یاد رکھیے گا، واللہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے صفوں میں اگر ایک ایسا بندے مومن بھی پیدا ہو جائے جو مستجاب الدعوات ہو، جس کی دعاؤں کی قیمت ہو اللہ کے ہاں، تو ایک ایسے مستجاب الدعوات بندے کی دعا پورے ملک کی دشمن بدل سکتی ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول تھے بڑا بیماری جو مستجاب الدعوات صحابی تھے، ان کی دعائیں جو بھی دعائیں کرتے تھے ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سطح زمین پر کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بالکل مسکین، بالکل غریب، بڑا گندا بال نظر آتے ہیں، دیکھنے میں بظاہر ان کی کوئی حیثیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا بارا، کہ اگر اللہ کے یہاں اگر وہ قسم کھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کر دے، قسم کھا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ساتوں آسمان سے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتا ہے، ساتوں آسمان سے اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو شرط قبولیت سے بخش دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ فضیلت حضرت بڑا بیماری کو حاصل جانتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں کیا ہوتا ہے؟ خلافت راشدہ میں مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ جنگیں چل رہی ہوتی اور مسلمان ہارنے کے قریب ہوتے، مشرکین جیتنے کے قریب ہوتے، تو صحابہ کرام بڑا بیماری کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے بڑا تم دعا کرو، قسم کھاؤ کہ ہم جنگ جیت کر رہیں گے۔ بڑا بیماری دعا کرتے، قسم کھاتے کہ آج کی جنگ ہم جیت کر رہیں گے۔ دعا بڑا بیماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی دیر ہوتی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل جاتا۔ جس جنگ کو مسلمان ابھی کچھ لمحہ پہلے، کچھ دیر پہلے ہار رہے ہوتے، اس جنگ کو مسلمان جیت جاتے، اور جس جنگ کو کافر کچھ لمحہ پہلے، کچھ دیر پہلے جیت رہے ہوتے، اس جنگ کو کافر ہار رہے۔ پھر محترم بھائیو، اگر آج ہماری صفوں میں ایک ایسا مستجاب الدعوات بندہ بھی پیدا ہو جائے تو اس کی دعاؤں سے کافر کی صفوں میں زلزلہ پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسے بندے کی مستجاب الدعوات بندے کی دعا سے ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے طلب کے ساتھ، پوری کریاوزاری کے ساتھ رب سے دعائیں کریں، رب سے دعائیں کریں۔ حالات بدلیں گے،
شرط یہ ہے کہ ان حالات میں ہم اپنے رب سے قریبی بن جائیں، ان حالات میں ہم اپنے رب سے قریبی بن جائیں، ان حالات میں ہم اپنے رب کی عبادت میں، بندگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی نہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ آج ہماری شکایت ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دعاؤں کے اندر وہ اخلاص، وہ حسرت، وہ یقین، وہ توکل پیدا کریں، وہ بندگی کا جذبہ پیدا کرے جو جذبہ ہمارے اسلاف اور ہمارے صحابہ کرام کے اندر تھا۔ یقینی طور پر ہماری دعائیں قبول۔ انہیں جذباتوں پر اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اس ملک میں امت مسلمہ اور جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ہے، پروردگار عالم تو ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تمام انسانوں کو یہ بیماری، یہ وائرس جو پھیل رہی ہے، اس سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم مشکل حالات میں، پریشانیوں کی گھڑی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس دنیا کے اندر ظالموں کو ہدایت دے دے یا انہیں غلط کر دے۔ پروردگار عالم جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔